السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وعلى رسولك خير الخلق كلهم. هو الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز حضرات گرامی، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج 18 مارچ سن 2007 کھوہ مراد والے تھے کبیر والا ضلع خانوال پاکستان دے اندر ملک حاجی دین محمد صاحب دی اہلیہ محترمہ حاجی عبدالقادر صاحب پنیا دی والدہ محترمہ حاجی ملک عبدالحق صاحب پنیا پروفیسر ایڈوکیٹ صاحب دی ساس صاحبہ دے
ایصال ثواب دی خاطر تساں اساں اس مقام تے تعزیتی اجتماع وچ جمع سے دل دی گہرائیاں نال مل کے دعا کرو کہ اللہ رب العزت مرحومہ دے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت انہاں دی انسانی لغزشاں نو معاف فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنائے، اور اللہ رب العزت انہاں نو اعلی مقام نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، موت ایک برحق شے ہے جس دے وچ کسے دا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تساں اساں سارے مسلمان کہلاندے ہیں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی کہلاندے ہیں سے بعد الوفات اساں اپنی کم علمی دی بنیاد تے بہت ساری رسم و رواج دے وچ گھرے ہوئے جس دا شریعت اور سنت دے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ اج دی اس مختصر جئی گفتگو دے اندر میں تہانوں شریعت اسلامیہ دے مطابق سنت دے مطابق ایک گفتگو کرنا چاہتا ہاں کہ موت دے بعد شریعت اسلامیہ نے سانو کیا حکم دیتا ہے، اور رسم و رواج کو ہٹ کے اساں کیڑا عمل کر کے اللہ اور اللہ دے رسول دے سامنے سرخرو ہو سکتے سے اور اساڈا ہر عمل ثواب دا باعث بن جائے۔ بہت سارے حضرات واسطے بہت ساری باتاں شاید نمیاں ہوئیں، اس واسطے تھوڑی جئی توجہ فرمائے سو تا اے اج دی گفتگو تہاڈے واسطے ایک یادگار گفتگو ثابت ہو سی۔ دوستو بزرگو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان تے 5 حق ہیں: رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، تشمیت العاطس، اجیب الدعوہ او کما قال۔ فرمایا کہ پہلا حق مسلمان تے اے ہے کہ سلام دا جواب دے، سلام دا جواب دے۔ دوسرا حق اے ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاوے تو اس دی عیادت کرن واسطے جاوے۔ تیسرا حق اے ہے کہ نماز جنازہ دا اعلان سنے تو اس جنازے دے نال چلے۔ چوتھا حق اے ہے کہ اگر کسی نو چھینک آوے اس دا جواب یرحمک اللہ نال کہہ کے دے۔ اور پنجواں حق اے ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی دی دعوت کرے تو اس دعوت دا قبول کرے۔ اس حدیث پاک دے اندر میرے موضوع نال 2 چیزاں تعلق رکھ دیا ہیں۔ فرمایا کہ جب کبھی کسی شخص کی بیماری دا سنو تو اس بیمار شخص دی عیادت واسطے جاونا اس سنت ہے، مسلمان دا مسلمان تے حق ہے۔ فرمایا کہ ہر قدم تے ہر قدم تے اس نو اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائے۔ بیمار کو عیادت کرن واسطے جب جاؤ، فرمایا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، اس کی طبیعت تے گرانی نہ ہوئے،
اس نو تسلی دیو، اس نو پوچھو، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا کر کے واپس چلے آؤ، عیادت دا ثواب تمہیں مل۔ فرمایا کہ جد کسی شخص کے متعلق تہانوں یقین ہو جائے کہ اس دا آخری وقت قریب ہے، سب تو پہلا کام اس دے واسطے کرو کہ اس کی چار پائی دا رخ بدل دیو۔ پتہ نہیں کس حالت چار پائی پئی ہے، گھر دے کس رخ پئی ہے۔ فرمایا کہ اس دا سرہاندی پاسا شمال والی جانب ہوئے، پواندی پاسا اس دا جنوب والے پاسے ہوئے، اس دے چہرے نو قبلہ رخ کر دیو۔ فرمایا کہ جب تسی محسوس کرو کہ اس کا وقت قریب ہے، تکلیف زیادہ ہے، فرمایا کہ اس دے قریب بیٹھ کے سورت یاسین دی تلاوت کی ونجے۔ فرمایا کہ مرض وفات اس دے ویلے جیڑا شخص سورت یاسین دی تلاوت کردا ہے اس واسطے موت دی سختی نو آسان بنا دیتا ویندا ہے۔ فرمایا کہ جب محسوس کرو کہ اس کے سکرات دے کچھ اثرات شروع ہو رہے ہیں، فرمایا کہ پھر اس وقت اس دے نال گفتگو کرنا بند کر دیو، دنیا دے حال حویلے لمنا دیونا چھوڑ دیو، بلکہ اس دے قریب بیٹھ کے زور زور دی کلمہ شہادت تے کلمہ طیبہ دا ورد کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان دو کلمیاں دا ورد کرنا شروع کرو زور دے نال، آواز دے نال، تاکہ اس شخص دے کناں تک تہاڈی آواز پہنچ جائے۔ شریعت دا حکم اے ہے کہ اس نو بلاونا نہیں، اس نو انج نہیں آکھنا کہ میاں تو کلمہ پڑھ لے، او تکلیف تے سختی دے وچ ہے، پتہ نہیں کس حال دے وچ ہے، مبادا کہ تہاڈی گل سن کے غصے وچ آکھے چاہ کہ میاں چپ کر میں نہیں پڑھدا، انکار نہ اس کی زبان تو نکل جائے، پتہ نہیں کس حالت کس طبیعت دے وچ پیا ہے۔ ہاں زور زور دی اس دے کان وچ کلمہ طیبہ زور دی پڑھو، مبادا اس کو یاد آ جاوے تے اس دی زبان تو بھی آخری ویلے کلمہ طیبہ جاری ہو ونجے۔ تے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، او کما قال، فرمایا جس کی آخری گفتگو تے کلام کلمہ طیبہ زبان دے وچوں جاری ہوئے، اللہ پاک اس نو جنت وچ داخل فرما دیندے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سکرات لگ گئی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ دے بیٹھے ہو، اللہ دے امر دے نال روح قبض ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جڑے قریب بیٹھے ہیں انہاں نوں چاہیے کہ اس دی اکھاں نوں بند کر دیویں، اس دے منہ نوں بند کر دیویں، باہروں ایک پٹی بند چھوڑیں تاکہ اس دا منہ بند ہو جائے، دونوں پیراں دے انگوٹھیاں نوں ملا کے اس دے نال بھی ایک پٹی بند دیتی جائے، ہاتھ پیر سدھے کر دیتے جاویں، اس دا چہرہ قبلہ رخ کر دیتا جائے،
بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرف توجہ نہیں کریں دے، اور کئی دفعہ دیکھنے کا موقع ملے ہے کہ چہرہ کھلا رہ گیا، اکھی کھلیاں رہ گئیاں، ہاتھ پیر سیدھے نہ ہو سکے، پیر سیدھے نہ ہو سکے، تو اے بھی اس میت دے نال ایک احسان دی بات ہے کہ اس نو حسن طریقت دے نال ایک اچھے انداز دے نال دنیا تو رخصت۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہاتھ پیر بند دیتے ہیں، چہرہ بند دیتا ہے، چہرہ اس کا قبلہ رخ کر چھوڑیا ہے، فرمایا کہ اس کے بعد اس دے قریبی عزیز و اقارب نو، قریبی عزیز و اقارب نو اس دی موت دی اطلاع دے دیتی جائے، اور سب تو پہلا فیصلہ اس دی نماز جنازے دے وقت دا تعین کر دیتا جائے۔ سب تو پہلا فیصلہ کیا کیتا جائے کہ اس دی نماز جنازہ کس ٹائم ہو سکے؟ پہلا کام شریعت دا حکم ہے، توجہ فرمائے، یہ عام طور پہ لوگوں کو اس مسئلے دا پتہ نہیں ہے۔ شریعت دا حکم ہے کہ کسی آدمی دی موت دا تسا اعلان نہیں کر سکتے، ان نہیں آکھ سکتے کہ میاں حاجی دین محمد صاحب دی اہلیہ محترمہ دا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ دا اعلان مت کیتا، ویسی یہ شریعت جائز ہے۔ شریعت آکھ دیئے کہ تسا اعلان جنازہ کرو کہ حاجی عبدالقادر صاحب دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا ہے، 10 بجے دارالعلوم وچ نماز جنازہ دا کیتا، ویسی اس طرح اعلان شریعت نے حکم فرمایا۔ بغیر اعلان جنازہ دے میت دا فوتیدگی دا اعلان کرنا شریعت نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے بعد اس دی جلدی تجہیز و تکفین دا انتظام کیتا جائے، جس قدر جلدی اس دی تجہیز و تکفین دا انتظام ہو سکتا ہے اس کا انتظام کیتا جائے، میت واسطے بہت ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قریبی عزیز و اقارب میں اطلاع دیتی جائے اور انہاں دی زیادہ دیر تک انتظار نہ کیتی جائے۔ قریب ترین قبرستان دے اندر اس کی قبر دا انتظام کیتا جائے۔ عام قبرستان دے وچ دفن کرنا اکیلے قبر بناون تو زیادہ بہتر ہے۔ ساڈے علماء نے اس تے عمل کرنا چھوڑ دیتا۔ یہ علماء دے اندر ایک بڑی کمی آ گئی ہے کہ علیحدہ علیحدہ قبرہ بنے دے۔ بہرحال مسئلہ شریعت یہ ہے کہ عام قبرستان دے اندر دفن کرنا اکیلے دفن کرنے تو کئی درجہ بہتر ہے کہ اگر وہ نیک روح ہے تو اس تے اللہ دی جدو رحمتہ نازل ہو سن، اس کی برکت نال سارے قبرستان نو فیض پہنچ۔ اس دی حکمت اے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جلدی تجہیز و تکفین دا انتظام کیتا جائے، اور جب تک اس دا غسل نہ ہو جائے اس دے قریب بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں۔ اس واسطے شریعت دا حکم اے ہے کہ فوتیدگی دے بعد غسل جلدی دے دیتا جائے، کفن پہنا دیتا جائے، تاکہ اس دی تدفین تک، جنازے تک جتنا درمیانی ٹائم ہے اس کے قریب بیٹھ کے آدمی سورت یاسین، قرآن پاک، کلمہ طیبہ، درود پاک، مختلف اوراد اس کی تلاوت کر سکے۔ دور بیٹھ کے کر سکتے، مسجد بیٹھ کے تسا اسے واسطے ایصال ثواب کرو، غسل تو پہلے ہی جائز ہے، لیکن میت دے قریب بیٹھ کے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو غسل تو پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے، غسل دے کے پھر اس چارپائی دے باہر قریب بیٹھ کے پڑھنا پھر جائز۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حکم شریعت دا اے ہے کہ قریبی عزیز ترین اس نو غسل دے،
اج اساں غسل واسطے بھی مولوی صاحب دی یا غسال دی انتظار کریں دن میاں کوئی غسل دیون والا آوے تا غسل دیوائی حکم اے ہے کہ اپنے قریبی عزیز اس نو غسل دیویں اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے اور غسل دیون دا بھی آسان طریقہ ہے میرے دوستو سارے حضرات اس نو سمجھ لو پانی گرم کیتا جائے بیری دے پتے سنت طریقہ ہے کہ اس پانی دے اندر پا کے اس نو ابالیا جائے پھر او دے بعد صابن آج کل خوشبوئی صابن ہے اس خوشبوئی صابن کا انتظام ہو جائے عام صابن دے نال بھی نہلا سکتے پھٹے ڈٹے جلے سماونا ہے اس دے کپڑے نو اس طریقے نال اتارنا ہے کہ اس دے ستر عورت دا خیال کرنا ہے اس دے ننگیج دا خیال کرنا ہے خاص طور تے گھٹنیاں کو لے کے ناف تک اس جگہ تے کپڑا ہوئے اور کپڑا بھی اس طریقے نال سنت طریقہ ہے کہ دو آدمی ہے اس پاسے بوے اس پاسے بوے اس دے جسم تو اتا کر کے لے کے بوے اتے رکھ دیون نال بھی ستر عورت ختم ہو ویندا ہے او پانی دے پسن دے نال او جسم دے آزاد نظر آندے ہیں اے شریعت نے منع کیتا ہے بلکہ مسنون طریقہ ہے کہ دو آدمی کپڑے نو اتا چاہ بویں تاکہ اس کا نگیج ظاہر نہ ہو میرے دوستوں اور بزرگوں استنجا کرا لونا سنت ہے ڈھیلیاں دے نال پانی دے نال اس کے بعد جی میں وضو کریں دے ہو روئی لے کے کلی کروا لو نک دے اندر روئی پا کے تھوڑا جا نک دے اندر بھی تاکہ اس کے پانی دا اثر پہنچ جائے پھر اس کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں وضو دے آزاد ہوتے پانی پہلے بہا کے وضو کروایا جائے پھر سارے جسم دوتے ایک دفعہ پانی بہا کے پھر اس نے تھوڑا جا سدھا کر کے اس دوتے صابن مل کے اس نے نہلایا جائے پھر دوسری کروٹ بدل کے اس نے نہلایا جائے ترائے دفعہ پانی اتے بہا دیتا جائے یہ سنت طریقہ ہے اور میرے دوستوں اور بزرگوں پھر چار پائی دوتے کفن رکھنا ہے مرد واسطے ترائے کپڑے ایک بڑی چادر ہے پھر اس کے بعد اس کی کفنی ہے پھر اس کے بعد اس کی چادر ہے اگر ترائے چادر کا انتظام نہیں ہو سکتا تو دو چادر دے اندر بھی کفن دیتا جا سکتا ہے اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ دو چادر دے اندر بھی اگر کفن دے کفنی نہ پہناوے تو جائے عورت واسطے 5 کپڑیاں دا ہونا ضروری اسی تا اتلے چھپنے دوتے بڑا زور دیندے سے تے لنگیاں تے بڑا زور دیندے سے شریعت انہاں چیزاں کوئی دخل نہیں عورت واسطے سنت طریقہ 5 کپڑے ہیں میرے دوستو ترائے یہ کپڑے ایک بڑا کپڑا ایک پھر اس کے بعد اس کی کفنی پھر اس کے بعد ایک اور چادر اور عورت واسطے 2 کپڑے زائد ایک سینہ بند ہے اور ایک سر دوتے کپڑا اس کے وال تاکہ ڈھک جامن یہ 5 کپڑے ہیں اگر عورت میں کولو بھی یہ زیادہ کپڑے دا انتظام نہیں ہو سکتا تو ترائے کپڑے دے اندر بھی اس نو کفن دیتا جا سکتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں غسل دیون دے بعد کفن دیون دے بعد چار پائی تے اس میں لٹا دیتا جائے خوشبو دھول دیتی جاوے یہ مستحب طریقہ ہے مستحب اس عمل نو آکھ دہن کہ کیتا جاوے تا ثواب ہے نہ کیتا جاوے تا گناہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی گنجائش نہیں رکھدا تو کوئی حد نہیں بغیر خوشبو دے بھی اس تا غسل مکمل ہو گیا میرے دوستوں اور بزرگوں غسل ہو گیا ہن جنازے دے درمیانی ٹائم جتنا باقی ہے عزیز و اقارب رومن دھومن دی بجائے خاص طور تے عورتاں دے رومن دھومن دی بجائے کہ شریعت دے اندر وین کرنا حرام ہے ناجائز نہیں حرام ہے فرمایا کہ عورتاں نو تلقین کیتی جاوے کہ میت دے نال اگر بھلا کرنا چاہنیاں ہو تو اس غسل کرن دے بعد اس دے ارد گرد بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرو فرمایا کہ قرآن پاک جس قدر پڑھسو ایک حرف دے بدلے 10 نیکی لکھی ویسے اور کچھ نہیں پڑھ سکتے سورت فاتحہ پڑھو سورت اخلاص پڑھو فرمایا 3 دفعہ جڑا بندہ قل هو اللہ سورت اخلاص کی تلاوت کردا ہے اللہ پاک اس نو پورے ختم قرآن دا ثواب عطا فرمائیں
درود پاک پڑھو کہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک 10 درجات بلند فرماندیں، 10 نیکیاں عطا فرماندیں، 10 گناہ استعماف ہوئیں، اور جس کی خاطر پڑھیا ویندہ ہے اس نو بھی اللہ پورا پورا اجر عطا فرماندیں۔ کلمہ طیبہ دا ورد کیتا جائے، فرمایا کہ جس میت کے اخلاص کے نال 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ورد کیتا جائے، اللہ پاک اس دی برکت نال بغیر حساب کتاب دے اس نو جنت وچ داخل فرما دیں۔ اور کدی اگر ورثائے میت اس بات دا التزام کر لویں کہ جنازے تو پہلے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ورد ہو جائے تو وہ روح بخش کی وجہ۔ اور کلمہ طیبہ دا پڑھنا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 5-7 دفعہ پڑھ کے جلے ساہت روٹن لگے اس ویلے آکے محمد الرسول اللہ 70 بندہ ہوئے تو ایک 15-20 میں لکشن ہزار ہو، لیکن اس کا جو اجر اللہ نے رکھا ہے کہ جنازے تو پہلے اگر اس کے واسطے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دا ورد ہو جائے، قبر دا حساب کتاب بھی معاف، اور اللہ پاک اس نے بغیر حساب کتاب دے جنت داخل فرما دے۔ اور جیڑا شخص اپنی ذات واسطے اپنی زندگی دے اندر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس نو توفیق عطا فرما دیں کہ مردے ویلے اس کی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اس کی برکت ہے کہ جیڑا آدمی اپنی ذات واسطے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے تو مردے وقت اس نو کلمہ نصیب ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، نماز جنازہ دا اعلان ہو گیا ہے، ہن گھر دے وچوں 4 پائی چیندے پئے ہو، یہ بھی ایک بڑا غلط مسئلہ مشہور ہے کہ لوگ آکھدن کہ میاں قبلہ رخ اس دی لتاں پیاں ہوندیاں، اس دے 4 پائی نو بدل دیو۔ کئی دفعہ یہ ویکھیا گیا کہ آدن میاں ایک رخ ہوتا نا گھراں دا دیا کہ میاں تسا تے جامنا ہے این تو میاں تے کعبے دے لتاں پیاں ہوندیاں، نا انہوں الٹا کر دے۔ شریعت نے اس نے منع کیتا ہے، فرمایا کہ اس انسان دی عظمت اللہ نے کعبۃ اللہ تو بھی زیادہ بڑھائی ہے، اگر تسا اس کو الٹا کر کے لے جاسو تو ان محسوس ہو سی کہ جی میں تسا نو دھریک کے لئی ویندے ہو، کھچ کے لئی ویندے ہو، اور اللہ نے پسند نہیں۔ شریعت نے اس کو ناپسند کیتا ہے، فرمایا کہ اس کو سدھا کر کے سران دی پاسا اگا ہوئے، پوان دی پاسا پیچھا ہوئے، اگر کہ قبلہ رخ اس کی لتائیں کیوں نہیں ہوندیاں، لیکن اس کو الٹا کر کے لے جانا جائز نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ جس آدمی دے جنازے دے اندر 40 مومن شخص اللہ والے نیک شخص شرکت کریں، اللہ پاک اس کی برکت دنال اس کو بخش دیں دے۔ اس واسطے فرمایا کہ نیک لوگاں دی کثرت جنازے دے اندر اس کی بخشش کا باعث بن دیئے۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی اللہ والے شخص دے جنازے دے اندر آدمی شرکت کریں دے تو اس اللہ والے شخص دے جنازے دی شرکت دی وجہ تو جنازہ پڑھنے والے نو بھی اللہ معاف فرما دیں دے۔ دونوں چیز، اگر میت گناہگار ہے، نیک لوگ اس سے جنازے میں شریک ہو گئے تو میت بخشی گئی، اور اگر اللہ دا کوئی برگزیدہ بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے جنازے دے وچ عام آدمی من کے شریک ہوندا ہے تو اس میت دی برکت نال جنازہ پڑھن والیاں دی بھی اللہ بخشش فرما دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز جنازہ جس ویلے پڑھن واسطے ویندے پیو، فرمایا کہ اس ویلے دوران جنازہ جامن دے تسا کلمہ طیبہ دا ورد آہستہ آہستہ کرو،
سورت کلمہ شہادت دل آہستہ آہستہ کرو، زور دی لوگ آواز لیں دن، اے شریعت جائز نہیں۔ موت دا تصور کر کے فرمایا چلو کہ اے سارا بھائی اس دنیا تو رخصت ہو گیا، اسا بھی ایک دن اللہ دے حضور پیش ہونا ہے۔ نماز جنازہ تو پہلے چہرہ دکھا لو، منہ دکھا لو۔ مستحب طریقہ ہے، شریعت یہ آخری ہے کہ جب نماز جنازہ دے بعد بھی چہرہ دکھائندہ ہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن مستحب طریقہ ہے کہ نماز جنازہ تو پہلے چہرہ دکھایا جائے، بعد میں چہرہ نہ دکھایا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جنازے نو لے کے چل پئے ہو، فرمایا جڑی نیک روح دیو اپنی زبان دے نال، عربی زبان جو مرن دے بعد اس شخص اللہ پاک فرما دینے واخد ہے اجلونی اجلونی، جلدی لے چلو میں، جلدی اپنے مقام ٹھکانے تے لے چلو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ جب جنازے نو قبرستان دی طرف لے جا رہے ہو، جنازہ پڑھن دے بعد جنازے دی 4 تکبیریں ہیں دوستو، یہ مسئلہ بھی زون جنازے دی 4 تکبیریں ہیں۔ سب سے پہلے نیت 4 تکبیر نماز جنازہ، اس کے اندر رکوع سجدہ اللہ پاک نے اس واسطے نہیں رکھا کہ غیر اللہ نو جھکن نہ ہو جائے، اس واسطے اللہ پاک نے قیام دی حالت وچ نماز پڑھن دا حکم فرمایا۔ رکوع سجدہ ختم کر دیتا گیا کہ غیر اللہ دے سامنے جھکن نہ نظر آوے۔ فرمایا 4 تکبیر نماز جنازہ، فرمایا کہ پہلی تکبیر دے بعد ثنا پڑھو، اللہ دی حمد و ثنا کرو، دوسری تکبیر دے بعد درود پاک پڑھو، تیسری تکبیر دے بعد اس میت دے واسطے دعا پڑھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا یہ ہے جڑی جنازے دے وچ ہو گئی، جو اللہ تے اللہ دے رسول نے حکم فرمایا۔ چوتھی تکبیر دے بعد سلام پھیر کے اساڑے ہاں رواج ہوندا ہے بعض جگہ تے کہ لوگ مت دعا کریں، میاں دعا کرو۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا دعا کا وہ ہے جس کی خاطر نماز جنازہ پڑھا گیا، سارے مسلمانوں اکٹھا کیتا گیا ہے، او نماز جنازہ دے اندر دعا ہو گئی۔ نماز جنازہ دے بعد پھر جلدی اس نے اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قبرستان دے وچ پہنچ دے پئے ہو، قبر دے واسطے حکم ہے کہ قبر سامی والی تجر والی قبر تو بہتر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسائل سمجھ آندے پہ نا؟ تجر والی قبر تو سامی والی قبر بہتر ہے، کچی قبر بناؤ، سامی والی قبر بناؤ۔ اور پھر فرمایا جب قبر تیار ہو جائے، کوئی اللہ والا حافظ صاحب اس دے اندر بیٹھ کر سورت ملک دی تلاوت چکرے، اے مستحب طریقہ، قبر دے وچ بیٹھ کے سورت ملک دی تلاوت کرے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب تدفین پہ کر دیو، تدفین کرن دا بھی شریعت نے ایک انوکھا انداز فرمایا جڑا اکثر لوگوں کو پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اس میت نو جس ویلے قبر وچ اتارے آوے، لوگ آخدے میاں چہرہ اس دا قبلے رخ کر چھو، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس نو بالکل پاسے بھرنی، بالکل پاسا بھرنا انہوں سماؤ۔ او جا میت جڑا ہے بالکل جانب مشرق والی دیوار دے نال لا چھوڑو، انہیں معمولی جیا اس نو اتنا چاہو چاہ گویا کہ صرف چہرہ ہی نہیں، اس دا سینہ بھی اور اس کے پیر بھی، سارا دا سارا جسم دا پورا حصہ او قبلہ رخ ہو جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تدفین ہو گئی ہے، تدفین ہومن دے بعد اس نو بند کر دیو، بند کرن دے بعد فرمایا کہ ہر شخص برکتاً 3 مٹھا مٹی دی اس دے وچ سٹ کے
فرمایا ترائے ترائے مٹھا مٹی دی سٹے، پھر اس کے بعد اس قبر نو بند کر دیتا جائے۔ قبر نو جس ویلے بند کر دیتا گیا، فرمایا کہ اے او ٹائم ہے کہ جد اس کولوں منکر نکیر دو فرشتے آندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے کہ اجے ورثہ قبر دے باہر موجود ہوندے کہ دو فرشتے قبر وچ آویں، دو فرشتے قبر وچ آویں، ایک فرشتے دا نام منکر ہے، دوسرے فرشتے دا نام نکیر ہے، اور اللہ دے امر دے نال اس نو اٹھا بہیندے۔ او اٹھی باندھا ہے، اس نو دنیا والی اکھ نہیں ویکھ سکدی، او عالم برزخ ہے۔ سارے بعض کم فہم لوگ آخدے میاں اسا کو ویدے پہ یہ ویکھ لمن تے دنیا دے کو برا روے آ کدی نہ رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک دے فرشتے اس نو اٹھا بہیندے، ترائے سوال کریں۔ پہلا سوال ہونا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ پاک اس دی زبان عربی فرما چھوڑے تے وہ آخدہ ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ دی ذات ہے۔ دوسرا سوال کیتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ آخدہ ہے کہ دینی الاسلام، وہ آخدہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تے تیسرا سوال دو طرح کیتا ہے۔ ہاں بعض اموات کو ان پوچھا ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ او جواب دینا ہے کہ نبی محمد رسول اللہ، میرے نبی محمد اللہ دے رسول ہیں۔ تے بعض خوش قسمت میت ایسے ہونے کہ جنہاں نو قبر دے اندر حضور دی زیارت کرائی ویندی۔ ہاں ایسے خوش قسمت بھی ہیں کہ جنہاں نو قبر وچ حضور دی زیارت کرائی ویندی ہے۔ چلو یہ گل پوری کر کے ختم کرنا بھائی، یہ موضوع تعلیم میرا بسم اللہ ہو رہی ہے نا، یہ چلتا پیسا۔ فرمایا کہ اس شخص کو اللہ پاک دے فرشتے پوچھ دیں اتعرف ھذا الرجل، یہ مسئلہ سمجھ۔ آج تک ٹی وی دی وجہ تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، سمجھ آمن والا ہو گیا۔ اے میت اپنی قبر وچ ہوندا ہے، نبی علیہ السلام اپنے روضہ اطہر وچ موجود ہوندے، اللہ پاک اپنی قدرت دے ذریعے اس میت اور روضہ اطہر دے درمیان جتنے پردے ہیں انہاں نو ختم فرما دینے تے اے میت اپنی قبر وچ رہندے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیارت کر دیو۔ ان سمجھیندہ ہے جنہیں سامنے نبی صحیح موجود ہیں تے زیارت کریں ہے تے فرشتے پوچھ دیں کہ اتعرف ھذا الرجل، او میاں اس بندے نو تو جان رہے ہیں؟ او آخدہ نام ھذا نبی محمد رسول اللہ، ہاں میں جانا میرے محمد اللہ دے رسول، میرے پیغمبر، میرے نبی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اے ترے سوال کیتے ویندن، اور جیڑا بندہ بدکار ہوندہ ہے وعدہ ہاں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جاندا۔ نیک آدمی واسطے پھر جنت دی ایک کھڑکی اس کی قبر وچ کھول دیتی ویندی ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر فراخ ہو ویندی ہے، اور فرمایا کہ اس کی قبر جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا دیتی ویندی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ اس شخص اور قیامت دے درمیان بس اتنا فاصلہ محسوس ہو سی جی میں ایک بندہ تسبیح دے پڑھدا بیٹھا تے تسبیح ٹرٹ گئی ہے تے زمین تے او دے دانے بکھر گئے تے دانے چگدا ٹرا اجے 100 دانے چگ نہ پاسی کہ قیامت اس وقت قائم ہوئے سی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حکم شریعت دا اے ہے کہ جب تسا تدفین کر رہے ہو فرشتے منکر نکیر حساب کتاب کریں دے پین، فرمایا کہ سراندی پاسے
الحمد شریف سورت بقرہ مفلحون تک چپڑو پواندی پاسے فرمایا آمن الرسول کو لے کے فرمایا سورت بقرہ دی آخری آیات چپڑو اتھائیں کھلوتے ہو یا قبلہ رخ ہو کے دعا چکرو فرمایا کہ اسلے جدو تسی کھلوتے ہوں دے ہو دعا کریں دے ہو میت نو اللہ پاک جنوا دیں دیں اپنی قدرت دنال کے نیاں تیرے وارث تیرے قریب کھڑیں تے تیرا حساب کتاب پہ ہوں دیں حدیث الفاظ کے جس ویلے وارث دفنا کے واپس ہٹ دیں نبی سائیں دا لفظ اہم کے لَيَسْمَعَ قَرَانِ آلِهِمْ اے میت اس اپنے وارثاں دی جتیاں دی کھٹکار پہ سندا ہوندا ہے کہ انہوں پتہ چل ویندا ہے کہ میرے وارث ہن مینوں درفاق دفنا کے واپس پہ ویندے اور میرا حساب کتاب ہو گیا ہے میرے قریب کھڑے ہیں جدو میرا حساب کتاب پہ ہوندا بس فرمایا کہ دعا کر لو قبلہ رخ کھڑے ہو کے اس میت دے واسطے تسا اپنا ایدہ حق ادا کر دیتا اس تو اگلے تعزیت دے مسائل ہیں وقت چونکہ ختم ہو گیا پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جتو تک مسائل ذکر کیتے ہیں اس تے انشاءاللہ عمل کرے سو تو دین دنیا دی بھلائی تے سرخروئی نصیب ہو سی اللہ Like us on Facebook. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.